یہ اللہ اکبر کانفرنس یہ صرف اشتہاروں پہ چھاپنے کے لیے تو نہیں، یہ بینر لگانے کے لیے تو نہیں، یہ بیج سجانے کے لیے نہیں، بلکہ اللہ اکبر کانفرنس میں تو یہ سن کے جا کہ اللہ سب سے بڑا ہے تو کس چیز میں بڑا ہے؟ تو کہہ اللہ علم میں سب سے بڑا ہے۔ بولو اونچی آواز سے ذرا، اللہ علم میں سب سے بڑا ہے، اللہ اختیارات میں سب سے بڑا ہے، اللہ تصرفات میں سب سے بڑا ہے، اللہ طاقت میں سب سے بڑا ہے، اللہ قوت میں سب سے بڑا ہے، اور اللہ کی ذات وہ ہے جو سب سے بڑی سپر پاور ہے، اس سے بڑی کوئی بھی سپر پاور نہیں۔ یہ اللہ اکبر ہے۔ ذی وقار مقتدر معزز مکرم سٹیج پہ براجمان علماء کرام، اور انتہائی لائق صدوقال برادر محترم، برادر مکرم، آپ کی اور ہماری جماعت اشاعت التوحید و سنہ کی عظیم شخصیت مبلغ حضرت مولانا مفتی محمد عمر رحمانی صاحب دامت برکاتہ، اللہ اکبر کانفرنس میں تشریف لائے ہوئے تمام شرکائے کرام، مخاطبین، سامعین، حاضرین اور باپردہ باحیا بہنوں، مائیوں، بیٹیوں، سب کو اس کانفرنس میں شرکت پر اپنی طرف سے خصوصاً اور بقیہ علماء کرام کی طرف سے ہدیہ تبریک پیش کرتا ہوں، اور دعا گو ہوں کہ جن حضرات نے اس کانفرنس کے انتظامات کو حتمی شکل دی، اس پروگرام کو کامیاب بنانے میں انتھک محنت کی، تمام منتظمین، معاونین، ان سب کی محنت شاقہ کو اللہ اپنی بارگاہ میں قبول اور منظور فرمائے۔ آمین۔ اللہ اکبر جو کانفرنس کا عنوان ہے، اس پر چند
معروضات قرآن و سنت کی روشنی میں آپ کے سامنے پیش کروں گا۔ امید ہے کہ آپ توجہ سے اور ذوق و شوق سے اسے سماعت کریں۔ اللہ تمام علماء کرام کے بیانات اور میرے یہ ٹوٹے پھوٹے کلمات اپنی بارگاہ میں قبول فرما لیں۔ آمین۔ بات میں یہاں سے شروع کرنا چاہتا ہوں کہ اللہ اکبر کا معنی تو آپ سب کو معلوم ہوگا، ایسی ہے؟ کیا معنی ہے اس کا؟ اللہ سب سے سارے بولیں ایک دفعہ، اللہ سب سے یہ ایک معروف معنی ہے، مشہور معنی ہے اور درست معنی ہے۔ اگر آپ سے کوئی اس کے مفہوم کو سمجھنا چاہے، تشریح پوچھنا چاہے، تو آپ اسے کیسے سمجھائیں گے؟ یہ میرا سوال ہے آپ سے۔ اتنے بڑے مجمع میں اللہ اکبر کا معنی تو آپ نے مجھے بتا دیا۔ اگر میں اسی اللہ اکبر کا مفہوم آپ سے سمجھنا چاہوں تو شاید اتنی جلد مجھے آپ مفہوم نہیں بتا سکیں گے جتنی جلد آپ نے اس کا معنی بتایا۔ کیا خیال، آپ اس سے متفق ہیں؟ اس کی ایک وجہ ہے۔ وجہ یہ ہے کہ ہم نے اس اللہ اکبر کے مفہوم کو قرآن و سنت کی روشنی میں سمجھنے کی کبھی کوشش نہیں کی۔ اور یہ رونا آج کا نہیں ہے، یہ بڑے عرصے کا رونا ہے۔ جب تک آپ قرآن و سنت کے نزدیک نہیں آئیں گے، علماء کے پاس نہیں بیٹھیں گے، علماء حق سے قرآن و سنت نہیں سمجھیں گے، اس وقت تک آپ کو دین کے بارے میں معلومات اشاعت التوحید و سنہ والوں کا پرانا رونا ہے۔ یوں سمجھیے، میں آپ کو بطور ایک مثال کے، نظیر کے بتانا چاہتا ہوں۔ آپ میں سے کوئی شخص ایسا نہیں ہوگا جو سورۃ الفاتحہ میں یہ نہ پڑھتا ہو اور اسے یہ یاد نہ ہو، اہدنا الصراط پڑھو سارے، اہدنا الصراط سیدھا راستہ، یا اللہ مجھے سیدھے راستے پہ چلائے رکھ، استقامت دے، ایسی ہے، سب کو پتا ہے۔ میں آپ سے سوال کرتا ہوں، صراط مستقیم کیا ہے؟ میرا سوال ہے۔ آپ علماء کے بارے میں بڑی باتیں کرتے ہیں،
میرا سوال ہے آپ سے، صراط مستقیم کے بارے میں بتائیے۔ کوئی دکاندار، کوئی ریڑی والا، کوئی مزدور، کوئی جاہل آپ سے یہ سوال کر لے کہ مجھے صراط مستقیم کے بارے میں بتائیے تاکہ میں اس راستے پہ چلوں جس راستے پہ انبیاء چلے، صدیقین چلے، شہداء چلے، صالحین چلے۔ ایسے بتاؤ، علماء کو چھوڑ کر، طلباء کو چھوڑ کر عام لوگوں سے پوچھ رہا ہوں، 5 وقتہ نماز، ہر رکعت میں سورۃ فاتحہ، ہر رکعت میں اہدنا الصراط المستقیم پڑھنا، اور 95% لوگوں کو صراط مستقیم کا پتہ نہ ہو۔ فکر والی بات ہے کہ نہیں؟ بولو نا، اونچی بولو، ہے نا فکر والی بات؟ کبھی فکر کیا ہم نے اس کے بارے میں؟ ہندو دھرم رکھنے والے کو اپنے ہندو مذہب کے بارے میں پتہ ہو، اس کو اپنے ہندوازم کے بارے میں پتہ ہو، A to Z سب پتہ ہو اس کو۔ سکھ مذہب رکھنے والے کو اپنے مذہب کا پتہ ہو، عیسائیوں کو اپنے مذہب کا پتہ ہو، یہودیوں کو اپنے مذہب کا پتہ ہو، مرزائیوں کو اپنے مذہب کا پتہ ہے، لیکن میرے مسلمان بھائی کو ایک پہلی چیز اسلام میں صراط مستقیم کیا ہے؟ جواب دو۔ اب سارے جو ہے نا یوں منہ کر کے بیٹھے، اس طرح نہیں بیٹھنا، سیدھا منہ کرو، سینہ تان کے۔ کوئی مشکل تو نہیں ہے، لیکن یہ آپ آتے نا علماء کے پاس، ان علماء کے پاس آؤ، کہانیاں سنانے والے، قصے سنانے والے اور من گھڑت روایات سنانے والے، خواب سنانے والے تجھے یہ نہیں بتائیں گے۔ طبلہ بجانے والے، ڈھول کی تھاپ پہ ناچنے والے، سرنگیاں اور دھمالے ڈالنے والے، انہیں صراط مستقیم کے بارے میں پتہ نہیں۔ تو آ ہمارے پاس، تجھے بڑے سادہ سے لفظوں میں ایک آیت میں تجھے صراط مستقیم بتاؤں تاکہ تو دوسروں کو بھی بتا سکے۔ صراط مستقیم سورۃ فاتحہ میں ہی پڑھا ہے، ایاک نعبد و ایاک نستعین۔ پچھلے کو نہیں آڑا سبحان اللہ، تو 700 مولوی صاحب ایاک نعبد و ایاک نستعین کا دس میں عربی نہیں جانتا، سبحان اللہ، من تھوڑا جائے دا ترجمہ دے مفہوم دے دسو، اور سب کو، اور جو ان پڑھ ہے نا وہ بھی ترجمہ اس کا صحیح کرے گا۔ اے اللہ، ہم تیری ہی، اس طرح کوئی ترجمہ نہیں کرے گا ہم تیری عبادت کرتے ہیں، ہی کہاں سے تو نے ڈالا اس میں؟ ایاکا، اللہ نے مقدم کیا، اللہ نے کہا یوں کہ اے اللہ، ہم خاص تیری ہی بندگی کرتے ہیں، خاص تیری ہی عبادت کرتے ہیں، خاص تیری ہی عبادت کرتے ہیں، بندگی کرتے ہیں، وَإِيَّاكَ نَسْتَعِينُ، اور خاص تجھ ہی سے مدد مانگتے ہیں۔ یہ ہے ھذا صراط مستقیم۔ سارا قرآن کھول، یہ سورۃ فاتحہ خلاصہ ہے قرآن کا، ایسے ہی سارا قرآن کھول، تجھے جہاں پہ صراط مستقیم نظر آئے گا
وہاں پہ رب پہلے ہی یہ کہیں گے ان اللہ ربی و ربکم فاعبدوہ ھذا صراط مستقیم. یہ ہے نا صراط مستقیم. سبحان اللہ. مسجد میں ہاتھ باندھ کے میرے نوجوانوں نئے آنے والوں ہاتھ باندھے ہوئے ہیں یوں اور اللہ سے ایک وعدہ کر رہا ہے اے اللہ میں خاص تیری ہی عبادت کروں گا اور تجھ ہی سے مدد مانگوں گا. یوں کہہ رہا ہے اور گیٹ سے باہر نکل کے یا رسول اللہ مدد یا علی مدد. وعدے کی خلاف ورزی ہے کہ کوئی بول نظر آ. نماز کے اندر اپنے رب سے وعدہ اور نماز کے بعد یہ کہنا کہ فلاں بھی مددگار فلاں بھی مددگار. نہیں تو یہ کہ سارے طلبگار ایک رب مددگار. سارے ایک نعرہ دے رہا ہوں آپ سارے اور ایک رب. اللہ اکبر بھی ایسے. یہ تو میں نے ایک آپ کو مثال دی ہے. اللہ اکبر کو قرآن میں دیکھنا تجھے بتائے گا رب کہ اللہ اکبر اللہ سب سے بڑا ہے. کیسے بڑا ہے کس چیز میں بڑا ہے. میں تجھے چند منٹ کے اندر یہ سمجھا دوں تاکہ تو سمجھ کے جائے. یہ اللہ اکبر کانفرنس یہ صرف اشتہاروں پہ چھاپنے کے لیے تو نہیں, یہ بینر لگانے کے لیے تو نہیں, یہ بیج سجانے کے لیے نہیں, بلکہ اللہ اکبر کانفرنس میں تو یہ سن کے جا کہ اللہ سب سے بڑا ہے تو کس چیز میں بڑا ہے. سبحان اللہ. اللہ سب سے بڑا ہے. تو کہہ یہ کوئی پوچھے تیرے کو لو اللہ سب سے بڑا ہے تو کیسے بڑا ہے. تو کہہ اللہ علم میں سب سے بڑا ہے. بولو اونچی آواز سے ذرا. اللہ علم میں سب سے بڑا ہے. اللہ اختیارات میں سب سے بڑا ہے. اللہ تصرفات میں سب سے بڑا ہے. اللہ طاقت میں سب سے بڑا ہے. اللہ قوت میں سب سے بڑا ہے. اور اللہ کی ذات وہ ہے جو سب سے بڑی سپر پاور ہے. اس سے بڑی کوئی بھی سپر پاور نہیں. یہ اللہ اکبر ہے. تو نے بڑے بڑے بنا رکھے ہیں اپنے فلاں بڑا فلاں بڑا. ان بڑوں کی اللہ کے سامنے کوئی حقیقت. مثال دے دوں آپ کو قرآن سے. اللہ کا علم سب سے بڑا ہے. جو میں نے پہلی آیت پڑھی ہے نا عالم الغیبی. عالم الغیبی کیا معنی کرتے ہو اس کا؟ جاننے والا کس کا؟ بولو اونچی آواز سے ذرا. غیب غیب کس کو کہتے ہو؟ جو نظر نہ آئے چھپ جائے. غیب اللہ کہتے ہیں چھپی چیز کو جاننے والا میرے سوا. بولو اونچی آواز سے ذرا. عالم الغیب. اور فرمایا چھپی چیز صرف زمین میں نہیں, وہ چیز آسمانوں میں ہو, وہ چیز زمین پہ ہو, وہ چیز زمین کے اندر ہو, وہ چیز پتھر کے اندر ہو, وہ چیز پانی کے اندر ہو, وہ چیز خشکی کے اندر ہو. اللہ فرماتے ہیں کوئی دانہ ریت کا, کوئی ذرہ مٹی کا کائنات کی کسی جگہ پہ ہو تو میں اسے جانتا ہوں. اسے
بولتے ہیں کیا بولو؟ ذرا ایک ذرا اونچی بولو اللہ اکبر. اللہ سب سے بڑا، علم میں اللہ سب سے بڑا ہے. بتیاں بجھا دو، لوگ بتیاں بجھا دیتے ہیں. ہم تو روشن رکھتے ہیں نا، بعض لوگ بتیاں بجھاتے ہیں. اندھیرے میں یہاں کسی بڑے کو بٹھا دو، پیر کو، فقیر کو، کسی کو، اندھیرے میں اسے نظر آئے گا؟ بولو نہیں. وہ کہے گا روشنی کرو یار، لائٹ چلے تو موبائل چلاؤ بھائی، موبائل چلاؤ. اور رب کیا کہتا ہے؟ سواء منکم من اسر القول ومن جہر بہ ومن هو مستخف باللیل والنہار. اللہ کہتے ہیں اندھیرے اجالوں کے تم محتاج ہو، میں جیسے اجالے میں دیکھتا ہوں ویسے تاریکیوں میں بھی دیکھتا ہوں. اس کو کہتے ہیں اللہ ہو اکبر. بول اسے کہتے ہیں اللہ ہو اکبر. اللہ کے سامنے اندھیرا اجالا برابر ہے. بولو نا، ہمارے سامنے اجالا اور اندھیرا الگ الگ چیزیں ہیں. اللہ کو یہ نہیں کہ لائٹ چلی گئی تو نہیں دیکھے گا، اللہ دیکھ رہا ہے. تم کیمرے لگا کے دیکھتے ہو، اللہ کہتا ہے مجھے کیمروں کی ضرورت نہیں. بول اونچی آواز سے اللہ اکبر. اس کو کہتے ہیں، سن کے جا رحیم یار خان کے نوجوان اور بزرگ، اللہ اس کو کہتے ہیں اسے سیٹلائٹ کے نظام کی ضرورت نہیں، اسے وائرلیس کی ضرورت نہیں، اسے تاروں کی ضرورت نہیں، اسے ٹیلی فون کی ضرورت نہیں. پیر پیغمبر سارے ان اسباب کے محتاج ہیں. رب کہتا ہے میں سب کچھ جانتا ہوں، بغیر اسباب کے جانتا ہوں. او بھائی تسا نعرہ یار اچھی مار لو، انہوں نے پہلے نعرہ تکبیر، حاجت روا، حاجت روا، جمعیت اشاعت توحید و سنت. میں آپ کو قرآن سنت کے حوالے سے چند چیزیں اس عنوان پر میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں. اللہ اکبر کسے کہتے ہیں؟ 5 وقت اس مسجد کے میناروں پہ لگے سپیکروں سے مؤذن کی آواز گونجتی ہے اللہ اکبر. لیکن یہ اللہ اکبر صرف زبان سے نہ نکلے، دل سے نکلے. رحیم یار خان والو، آج اس اللہ اکبر کو اپنے دل میں جگہ دو. اقبال کا ایک شعر مجھے یاد آ رہا ہے. علامہ اقبال مرحوم کہتے ہیں الفاظ و معانی میں، الفاظ و معانی میں تفاوت نہیں، لیکن ملا کی اذاں اور ہے، مجاہد کی اذاں اور. یہ ملا مولوی صرف کھانے پینے والے، انہوں کا سارا جہاد ہی کھانے پینے پہ ہوتا ہے، ان کی ساری توانائیاں ہی کھانے پینے پہ ہوتی ہیں. ان کے بارے میں نہیں جو 7واں 3واں 10واں 20واں 40واں، جو جمعراتیں کنڈے کل اور جو غیر اللہ کی نیازیں نظریں یا منتیں منوتیاں کھانے والے ہوں، انہیں اللہ اکبر کا کیا پتا ہے. اللہ اکبر کا معنی تجھے وہ بتائے گا کہ جس کا عقیدہ قرآن کے مطابق ہوتا ہے، نبی کے فرمان کے مطابق ہوتا ہے، وہ تجھے بتائے گا اللہ اکبر کون ہے. اتھے تے اللہ اکبر ککڑی دے پڑھنا ہے. مولوی آکھے کہ دیسی ککڑی پکا، اور اس نے تجھے نہیں بتانی یہ باتیں ہیں. دیسی گھیو دا حلوہ ہوئے تے نال کھیر ہوئے
کھوئے علی. دیکھو نا فرمائشاں میں کو پہلے لسٹ آ جاتی ہے. مولوی صاحب آ رہے ہیں, ان کا کھانا اس لسٹ کے مطابق بنے گا. سرخ مرچ میں نہ ہو, کالی مرچ میں ہو. ماشاءاللہ مولوی صاحب بڑے نازک پڑ گئے. اذان تکبیر اللہ اکبر سے شروع ہوتی ہے. نماز اللہ اکبر سے. تو عید الفطر پہ, عید الاضحیٰ پہ گھر سے نکلتا اللہ اکبر, اللہ اکبر, لا الہ. یہی تو آپ کو سمجھا رہا ہوں یار. یہ سب اقبال نے شاید شکوہ میں کہا تھا, رہ گئی رسم اذان روح بلالی. رہ گئی رسم اذان, یہ اذان رسم بن گئی ہے. بلال کی اذان یہاں سے نکلا کرتی تھی. روح تھی حضرت بلال کی, وہ قوت تھی حضرت بلال کی کہ جب امیہ اس کو اسی بارے میں پتھروں پہ گھسیٹا کرتا تھا, کوئلے کے اوپر لٹایا کرتا تھا, اور بلال کی چربی کوئلوں کو وہ ٹھنڈا کر دیا کرتی تھی, اور امیہ ٹھوکر مار کے کہتا تھا اب بھی کہے گا یہ کلمہ, اور بلال کہتا تھا امیہ بلال کی ایک جان ہے, ہزاروں جانیں بھی ہوں گی تو اس کلمے پہ بھی قربان ہے, کلمہ پڑھانے والے پر بھی قربان ہے. بولو اللہ اکبر, بولو اللہ اکبر, مجھے آواز سے بولو اللہ اکبر. عید الفطر پہ تو اپنے گھر سے نکلتا ہے صرف طوطے کی طرح رٹی رٹائی. اللہ اکبر, اللہ اکبر, لا الہ الا اللہ واللہ اکبر, اللہ اکبر وللہ. خدائی قسم میرا تو ذہن اس طرح سے, میں تو ایک طالب علم ہوں, لیکن جب میں نے اللہ اکبر کہنا شروع کیا, اللہ نے میرے ذہن میں کوئی ادھر سے, کوئی ادھر سے, کوئی ادھر سے, ادھر سے اللہ اکبر کے اس بات کے لیے دلائل ڈالنے شروع کر دیے. یہ کوئی چھوٹا لفظ توحید و سنت علامہ عصمت اللہ بدالوی زندہ باد. دن رات اللہ کے سامنے برابر ہے, اندھیرا اجالا بولو بولو برابر ہے. یہ ہمارے نزدیک برابر نہیں, ویسے اللہ کہتے ہیں برابر تو نہیں. پڑھ دوں قرآن کی آیت. سبحان اللہ, سبحان اللہ. یار قرآن آ گیا زبان پہ تو پڑھی دو. ما یستوی الاعمی والبصیر ولا الظلمات ولا النور ولا الظل ولا الحرور وما يستوي الاحياء ولا الاموات. سبحان اللہ, سبحان اللہ, جڑے سمجھے نے سبحان اللہ ماشاءاللہ, سبحان اللہ. پچھلے سبحان اللہ کوئی نہیں کہہ رہا, سارے آنکھوں سبحان اللہ ذرا. بینا نابینا برابر نہیں. اور بینا سمجھ دے, بینا کسی عورت کا نام نہیں کہہ رہے. دوسرا کسی سوانی نو کہو, انہوں نے مولوی صاحب نے بینا کہا, بینا کسی کا نام بھی ہو سکتا ہے. بینا کہتے ہیں دیکھنے والے کو, بینا نابینا برابر. بولو بولو. اندھیرا اور اجالا بھی برابر, سایہ اور دھوپ بھی برابر. اللہ اللہ آخدے پہنے, اللہ دھوپ اور سایہ بھی برابر. اللہ کیا جی اے من لیا ہی نا, تے چوتھی شے بھی من لے کہ جیندے تے مردے بھی برابر. نہیں برابر, نہیں برابر. اللہ کہتی ہے مردے زندہ برابر. میں کہنا کیا چاہتا ہوں آپ سے, یہ تو ہمارے تک ہے, ہمارے تک. اللہ کہتے ہیں
میرے سامنے ان چیزوں کوئی حقیقت نہیں ہے. سبحان اللہ سبحان اللہ. یار ایک حدیث میرے علماء کرام بھی بیٹھے ہیں, آپ ان سے سنتے رہتے ہوں گے. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اللہ کا علم کتنا بڑا ہے یار. اللہ اکبر علم کے لحاظ سے سبحان اللہ. اتنا علم ہے اللہ کا. کالی رات ہو, کیا ہو, کالی رات, سیاہ رات ہو, بادل کالا چھایا ہوا, اندھیرا تاریکی, اور کالا پہاڑ ہو, جی کیا ہو, کالا پہاڑ, اور کالی کیڑی ہو, کالی چیونٹی ہو, کالا پہاڑ ہو, کالی رات ہو, اور وہ چیونٹی. اب چیونٹی کی کیا حقیقت ہے پہاڑ کے سامنے؟ فرمایا جب چیونٹی پہاڑ پہ چڑھتی ہے نا تو رب اس کو دیکھتا بھی ہے, رب اس کے ننھے ننھے پاؤں کی کھسکساہٹ کو بھی سنتا ہے. سبحان اللہ, سبحان اللہ. عالم الغیب, اس کو کہتے ہیں نا عالم الغیب. اور لوگوں نے یار علم غیب کی صفت کہاں کہاں تقسیم نہیں کی ہے, تو بات لطیفے کی. چلو جی ضرور. چلو یار کسی نبی نو آکھ دے پھر بھی گل سی, کسی ولی نو آکھ دے. یار کیا لوگ ہیں یار, ہمیں تو شرم آتا ہے خدا کی قسم سٹیج پہ کھڑے ہو کر ان کی اس بات کو بتانا. آپ کو دور کیا ہے, اور ماشاءاللہ امامے باندھے ہوئے اور جبے کبے پہنے ہوئے, اینکیں لگائی ہوئی, دستاریں ہیں, رومال ہیں جی. اور جناب وہ میں کہتا ہوں مولوی آج کل جڑے نا, پہلے تو جانتے ہیں بیوٹی پارلر, مولوی. ہاں کوئی مذاق کی بات نہیں, مولوی کا دل نہیں ہے ماشاءاللہ. مولوی میک اپ کر کے اور باہر نکلتے ہیں تقریر کرنے کے لیے. میں آخیا مولوی دا ظاہر گیٹ اپ دیکھو نا, گیٹ اپ اس کا جو ہوتا ہے سر سے لے کے پاؤں تک لگتا ہے ایسا ہے مولوی نہیں کو پورا جنرل سٹور بیٹھا ہے. سرخی بھی لگی ہوتی ہے, آنکھوں میں کجلا بھی ہوتا ہے, اور ماشاءاللہ رخسار بھی بڑے سرخ ہوتے ہیں. ادھر دونوں ہی پیار ہی نہ آ جائے مولوی. ہم جیسے سادہ لوگ آپ کو سادہ باتیں بتاتے ہیں. کہتا ہے نبی تو نبی رہ گئے کہ نبی علم غیب جانتے ہیں, ولی تو ولی رہ گئے, ولیاں دیاں بلیاں بھی عالم الغیب ہوتی ہیں. کہو انا للہ, بولو انا للہ. مولوی صاحب صفت اللہ کی, عالم الغیب صفت اللہ کی ہے. یہ علم غیب کی کملی میرے رب کے کاندھے پہ سجتی ہے. اللہ نے یہ علم غیب کی صفت نہ کسی نبی کو دی ہے نہ کسی ولی کو دی ہے. رب کہتا ہے قرآن میں لا یعلم من فی السماوات والارض الغیب الا اللہ. سبحان اللہ, سبحان اللہ, سبحان اللہ. زمین کے غیب کو جاننے والا کون ہے؟ ہاں نا, قرآن کی کوئی ایک آیت تو پیش کر دے. عالم الغیب. خیر کی بات آگے تھوڑی سی چلایا, اسی پہ زیادہ ہمارا فوکس نہ رہے. عالم الغیب اللہ ہے مثال کے, پھر کی کریے. اب ایک اور میرے ذہن میں ربط آ رہا ہے, ویسے کھڑے کھڑے. پہلے اللہ نے کہا عالم الغیب میں ہوں, چھپی چیزوں کا جاننے والا میں ہوں. اونچی آواز سے کوئی بات کرے میں سنتا ہوں, کوئی پست آواز سے دھیمی آواز سے کرے میں جانتا ہوں. رات دن میں جو کچھ ہے وہ میں جانتا ہوں. اللہ نے یہ باتیں کرتے کرتے کہا لہو دعوت الحق. سبحان اللہ, سبحان اللہ, سبحان اللہ. اللہ کیا یہ من گئے ہو, یہ من گئے ہو کہ علم غیب کی صفت اللہ کی, اندھیرے اجالنے میں دیکھنے والا اللہ, دور و نزدیک سے غائبانہ پکارے سننے والا اللہ. تو پھر یہ بھی مان لے لہو دعوت الحق. پھر پکار بھی
سچی کس کی؟ پھر پکار کس کی؟ اللہ کے. پھر یہ نہیں آکھنا بابا شاہ جمال تے پتر دیوی رتا لا. پھر یہ نہیں کہنا یا معین الدین چشتی لگا دے پار میری کشتی. پھر یہ نہیں کہنا اے مولا علی اے شیر خدا میری کشتی پار. یہ نہیں کہنا یا بہاول حق تے بیڑا. یہ نہیں کہنا. پھر یہ تم نے سمجھ لینی ہے بات کہ جب بھی پکار کرے گا تو، جب بھی سورے گا تو، جب بھی تجھے تکلیف مصیبت مشکل میں جب بھی ضرورت پڑے گی تو اپنے سچے پروردگار کی خالص پکار کر. اسے پکار. قرآن ہے. آج ابھی مفتی صاحب فرما رہے تھے پہلے بھی قرآن سن دے اور کچھ میرے کو بھی قرآن سن. جہاں قرآن کی بارش ہوتی ہے نا پھر وہاں پہ خوبصورت پھول کھلتے ہیں. یقین کیجئے وہاں پہ پھول کھلتے ہیں، وہاں پہ شبنم گرتی ہے، وہاں پہ نسیم وہ جو صبح کی ہوا ہے، جو صبح کی ہوا چلتی ہے وہاں پہ وہاں سے پھول کھلتے ہیں. اور جہاں پہ شرک و بدعات بیان کی جاتی ہیں نا والذی خبث لا یخرج الا نکدا لا یخرج الا نکدا. جہاں شرک بیان ہوگا وہاں پر خاردار جھاڑیاں نکلے گی، اور جہاں قرآن و سنت بیان ہوگا وہاں پہ پھول کھلیں گے. تجھے ہم قرآن کی طرف بلاتے ہیں، نبی کے فرمان کی طرف، تو ادھر بھاگتا ہے. تو ہماری بات سن، اگر کوئی غلط ہے تو ہم سے سوال کر. اچھا اللہ کہتے ہیں پھر بھی نہیں مندا. کہتا ہے نہیں میں تے سورنا ہی سورنا ہے، پکارنا ہی پکارنا ہے. کبھی اس قبر پہ، کبھی اس قبر پہ، کبھی اس دربار پہ، کبھی اس. لیکن رحیم یار خان والوں قبروں پہ جانا سنت ہے. یہ میں پہلے سے آپ کو بتا دوں. انہاں کو بھی قبروں تو جان تو منع کر رہے ہیں. قبروں پہ جانا بولو کیا ہے؟ بولو کیا ہے؟ میرے پاک پیغمبر قبروں پہ جایا کرتے تھے، قبرستان جایا کرتے تھے. اور نبی علیہ السلام نے فرمایا تھا کنت نہیتکم عن زیارت القبور. ابھی تمہارے عقیدے کچے کچے تھے، نئے نئے تم مسلمان ہو رہے تھے، میں نے تمہیں قبروں پہ جانے سے منع کر دیا تھا. اب تمہارے عقیدے ہو گئے پکے. تو بولو عقیدے ہو گئے پکے. ابو بکر تے عمر دا عقیدہ کی ہو گیا پکا. پکے عقیدے ہو گئے. کتنے پکے عقیدے ہو گئے یار؟ حضرت عمر طواف کرنے لگے. جی سبحان اللہ. کیا بات، سبحان اللہ. یہی تو قرآن کی محنت تھی. سبحان اللہ. خدا کی قسم کھا کے کہہ رہا ہوں عمر کی ہدایت کا سبب قرآن بنا تھا. کیا بنا تھا بولو؟ قرآن بنا تھا. عمر تو بھٹکے ہوئے تھے، وہ تو قتل کے ارادے سے چلے تھے پیغمبر علیہ السلام کے. لیکن رب نے کہا عمر تو ابو جہل دے نال بیٹھے ہو یا سونا نہیں لگدا، تو میرے محبوب نال بیٹھ کے دیکھ. رب نے راستہ بدلا. اور جو میں نہیں کانٹا بدل دے. ایک ٹرین چل رہی ہوتی ہے، ایک لائن پہ ایک ٹریک پہ چل رہی ہوتی ہے، اس کا ٹریک بدلنا ہوتا ہے نا، کانٹا بدلتے ہیں. اور خدا کی قسم کھا کے کہہ رہا ہوں کہ رب نے بھی عمر کا کانٹا بدل دیا. ادھر مت جا، ادھر نہ جا، ادھر کو جا. اور جب ادھر کو عمر چلا تو پھر چلتا ہی چلا گیا. سبحان اللہ. نعرہ تکبیر. سبحان اللہ. سبحان اللہ. اور میرے پیارے والوں میں جس پوائنٹ کو آج ہاتھ لگا رہا ہوں نا تو اللہ اکبر ساتھ والا ہے. سبحان اللہ. بالکل. عمر مسلمان ہوئے نا جب کلمہ پڑھا دار ارقم میں آئے اور میرے پاک پیغمبر نے کہا تھا دروازے کھول دو، سبحان اللہ. دروازے کھول دو.
ایک دن پہلے میرے پاک پیغمبر نے دعا کر دی تھی، مولا عمر بن حشام چاہیے یا عمر بن خطاب چاہیے، ایک دے دے، ایک دے دے۔ قرآ عمر بن خطاب کے نام نکلا۔ اب سنیے ذرا، میں اپنے عنوان کو بھی ساتھ چلانا چاہتا ہوں۔ عمر دار ارقم میں آئے، اور کتنا خوش نصیب عمر ہے یار، جس کے لیے سب سے پہلے کھڑے ہونے والے میرے پاک پیغمبر تھے۔ آج میرے لیے کوئی مولانا صاحب کھڑے ہو جائے تو میں کہتا ہوں مولوی صاحب میرے لیے کیوں کھڑے ہو رہے ہیں؟ عمر کے لیے کھڑے ہوئے، اور آپ کا دست رحمت عمر کے گریبان پہ پڑا، اور آپ نے یوں پکڑ کے نا عمر کے سینے کو ملا، اور عمر کہتے ہیں آپ ملتے چلے جائے، نبوت کے ہاتھ کی ٹھنڈک میرے سینے کی گہرائیوں میں اترتی چلی۔ فرمایا عمر ابھی بھی کوئی شک ہے تجھے میری رسالت میں، میرے پروگرام اور دعوت میں؟ عمر کہنے لگے نہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں ارادہ بدل کے آیا ہوں، آیا قتل کرنے کی نیت سے تھا۔ اور جیسے وہ ایک جملہ آ رہا ہے میرے ذہن میں کہ ہاتھ اس کے بکے جس کے خریدار تھے ہم، ہاتھ اس کے بکے جس کے خریدار تھے ہم۔ عمر چلا تھا آپ کا سر لینے، اور مقتول ہو کے میرے پیغمبر کی جھولی میں گر گیا۔ کلمہ پڑھا، سنو رحیم یار خان والوں، کلمہ پڑھا، اشہد ان لا الہ الا اللہ، کلمہ پڑھا، اور مکہ کی وادی میں سب سے پہلے اللہ اکبر کا نعرہ میرے پاک پیغمبر کی زبان سے ادا ہوا۔ اور یہ بھی آپ کو بتا رہا ہوں، اس سے پہلے مکہ میں اللہ اکبر کی صدا نہیں گونجی تھی۔ مکہ کی گلیوں میں اگر صدا اللہ اکبر کی گونجی ہے تو عمر کے آنے پہ گونجی ہے۔ دیکھو عمر 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 یار، عمر کے نام میں کتنی جلالی ہے۔ کہہ رہا ہوں عمر کے نام میں اتنی تاثیر ہے کہ آج بھی یہ نام آ جائے تو کفر کے ایوانوں میں زلزلہ برپا ہو جاتا ہے۔ اور عمر کے ماننے والے زندہ ہیں، عمر کے جانثار زندہ، عمر کی عظمت کے پہرے دار زندہ، عمر کے ساتھ محبت کرنے والے زندہ۔ عمر کی کوئی توہین کرے اس کی زبان کو کھینچ لے جانا چاہیے کہ عمر وہ ہے جو بولتا فرش کے اوپر تھا، اور رب عمر کے جملوں کو عرش سے قرآن بنا کے نازل کر دیا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، قرآن ہے نا۔ کتاب خدا میں یہ تاثیر دیکھی، بدلتی ہزاروں کی تقدیر دیکھی۔ اللہ جی اللہ، اللہ اکبر، نعرہ لگا، اور نعرہ تھا ہی ایک یاد، ایک ہی تھا، نعرہ ایک ہی تھا، اللہ ہو، اور یہی نعرہ بدر میں لگا، بولو، اور یہی نعرہ احد میں لگا۔ جب ابو سفیان سامنے آئے تھے نا، ابھی مسلمان نہیں ہوئے تھے، اور انہوں نے یہ دیکھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم شہید ہو گئے، افواہ اڑی، قتل محمد صلی اللہ علیہ وسلم، تو اس نے پہاڑی پہ چڑھ کے کہا تھا این محمد، کہاں ہے تم میں محمد؟ اس کو تو یہ تھا کہ حضرت شہید ہو گئے، حضرت عمر ساتھ بیٹھے تھے، ایسے اٹھنے لگے نا، حضرت عمر کہا بیٹھ جا بیٹھ جا، میں اپنی ذات کے لیے لڑنے نہیں آیا، میں اللہ اکبر کی دعوت و تبلیغ کے لیے لڑنے آیا ہوں، نہیں جواب دینا اس کافر کو۔ اس نے کہا نبی علیہ السلام تو اگر ہوتے تو جواب آتا نا، چلو جان چھوٹی،
دوسرا نعرہ کیا لگایا اس نے؟ اینا اینا بابک، اور تم میں ابو بکر کہاں ہوئے؟ اینا عمر، تم میں عمر کا اور رحیم یار خان والوں تمہیں ایک بہت نکتہ اور دلیل دے کے جا رہا ہوں. مکے کے کافر کو یہ تقسیم پتہ تھا. پتا تھا. اس تقسیم کا مکے کے کافر کو پتہ تھا کہ مسند پہ آپ ہیں. اگر آپ کے بعد ہے تو کون؟ ابو بکر کے بعد ہے تو کون؟ عمر. میں کیا اس ویلے دے کافر نو پتہ لگ گیا. کتنی فل سٹاپ لا دی. سمجھنا تے سمجھ گئے ہو. بالکل. اور جو یاد ہے نا کہ بندے دوتا رکھیا ہی دہائی بڑا گلا دڑ گیا، بڑیاں گلاں کردا آئی. وہ جڑوں دا گواڈی آئی نا اس دے نال اس توتے نو بڑا ویر آئی. وہ گواڈی جدوں لگیا نو دے سامنے تے گالیاں کڈیندا ہی توتا اس دے گواڈی. گواڈی اس نو آکھیا یار تیرا توتا جڑا نا بڑا یار گالیاں دیکھتا ہے مجھے، انہوں سمجھا کوئی. اس نے خیر طوطے کو سمجھایا یار یہ پڑوسی ہے، بڑے حقوق ہوتے ہیں، اس کو کچھ نہیں کہنا، تو خاموش رہا کر. طوطے بھی سر ہلایا ٹھیک ہے. دوے دن مڑ اگوں لگ گیا. یہ جڑے ایسے لوگ ہوندے نا یہ وقت اٹھائی بہنے تک گالاں پاؤں سے انہاں دی روٹی نہیں ہضم ہوندی. وہ پھر وہاں سے گزرا نا تو طوطے نے گالیاں تو کوئی نہ دی، لیکن طوطے آکھیا سمجھ تک گیا اس سے. تو صحیح سمجھ گئے ہو؟ تو بولو. اس نے دیکھا راستہ صاف ہے، نبی بھی گئے، ابو بکر بھی گئے، عمر بھی گئے، رستہ صاف ہے. پھر اس نے رب کی توحید پہ حملہ کیا. اس نے کس پہ حملہ کیا بولو؟ اللہ اکبر پہ حملہ کیا. اور پہلا تو اس نے کہا لنا عزا، ہمارے لیے کیا ہے؟ عزا. اور تمہارا عزا کے ساتھ اساں پیراں فقیراں نو منن والے تے تسی پیراں فقیراں نو. آج بھی لوگ نہیں آتے وہ یار پیراں فقیر نہ فاتحہ نہ درود تے مر گیا مردود، نہ کل تے نہ دعاواں نہ جنازے کے بعد دعا نہ یہ نہ وہ، بڑے گستاخ اور بے ادب ہیں. اس وہ بھی اے پیراں نو نہیں مندے، اے فقیراں نو نہیں مندے. ہم پیروں کو بھی مانتے ہیں، فقیروں کو بھی مانتے ہیں، بزرگوں کو بھی مانتے ہیں، کتب کو بھی مانتے ہیں، ابدال کو بھی مانتے ہیں. رحیم یار خانوں یاد رکھنا ہم سب مانتے ہیں، ولی کو ولی مانتے ہیں، لیکن ولی کو عالم الغیب نہیں مانتے. نبی کو نبی مانتے ہیں، نبی کو حاضر ناظر نہیں مانتے. بزرگ کو بزرگ مانتے ہیں، لیکن بزرگ کو مشکل کشا نہیں مانتے. مشکل کشا اپنے خدا کو مانتے. سبحان اللہ. سبحان اللہ. کل گیا کہ ولیوں نو نہیں مانتے. سبحان اللہ. یہ بھی کلیئر ہو گیا. اور بولو منتے آگے نہیں منتے؟ الحمدللہ منتے ہیں. ولیوں کے قدموں کی خاک ہمارے آنکھوں کا سرما ہے. تجھے کس نے کہا کہ ولیوں کو نہیں مانتے؟ لا ولی سید عنایت اللہ شاہ بخاری جیسا لیا ولی سید عطا اللہ شاہ بخاری جیسا لے کے آ ولی مولانا اشرف علی تھانوی جیسا، حسین احمد مدنی جیسا، رشید احمد گنگوئی جیسا. لے کے آ کوئی ولی اس جیسا، لے کے آ کوئی ولی شیخ الہند جیسا. تم نے لوگوں کے مالوں پہ نظریں رکھی ہیں اور انہوں نے ساری زندگی اپنی وقف اللہ کی رضا کے لیے کر دی. مولانا حسین احمد مدنی کہہ دو رحمت اللہ. رحمت اللہ. مدینہ میں 18 سال روضہ رسول کے نیچے بیٹھ کر درس حدیث دیا ہے. بولو کتنے سال؟ 18 سال. وانو اتھے جالی دے کول کو نہیں بجھا. جی بالکل. جی کہتے سیدھے ہو، جی سیدھے سیدھے. کتنے سال؟ 18 سال. 18 سال. روضہ کے سائے میں، روضہ رسول کے سائے میں. بولو. لیکن ہر جگہ تے انہاں دی پلیتیاں ویکھو. ادن روضے دا سائے ہی کوئی
وہ سوئی کوئی اور کوئی تو رستہ چھوڑ دو بھائی. اور ہم یہ اساتذہ بیٹھے ہیں, ہم یہ حدیث پڑھاتے ہیں, ہم کہتے ہیں قال عن ابی ہریرہ رضی اللہ عنہ قال قال رسول اللہ. حضرت ابو ہریرہ کہتے ہیں اللہ کے رسول نے یوں کہا. اور جب مدنی پڑھایا کرتے تھے نا حدیث, کہتے تھے قال صاحب هذه الروضہ. سبحان اللہ. مذاق ہوگا یار, اس روزے والے نے یوں فرمایا ہے. 18 سال نہیں بیال خان والو نوٹ کرو, اور 18 سال حضرت مدنی نے مدینہ میں جوتا نہیں پہنا. گلیوں میں جوتا نہیں پہنا. اب تو کارپیٹ سڑکیں بن گئی ہیں نا, اور شاگرد جوتے اٹھا کے رکھتے تھے. جوتا حضرت آپ کے پاؤں زخمی ہو جائیں گے, نیچے کنکر ہیں پتھر ہیں, پہن لیں. حضرت مدنی کہتے تھے بارہا میں نے بھی ارادہ کیا کہ جوتا پہن لوں, پھر خیال آتا تھا مدنی حسین احمد تیرا جوتا ان مٹی کے ذرات پہ نہ پڑ جائے جن ذرات پہ میرے پاک پیغمبر کے قدم مبارک ہیں. سبحان اللہ, سبحان اللہ. لے آنا کوئی ایسا لے آؤ. یہ ہمارے اکابر ہیں. اولئک آبائی فجینی بمثلہ. لے دعا کوئی ایک ان جیسا. ابو سفیان کیا کہتے ہیں اساں عزا مننے رہتے اے عزا نہیں منتے. اس وقت میرے پاک پیغمبر نے کہا تھا عمر اب یہ مشرک اللہ کی توحید پہ حملہ آور ہو گیا, اب اس کو جواب دے. سبحان اللہ. وہ کہتا ہے اولو حبل اولو حبل. حضرت عمر آخر یا رسول اللہ کہ جواب دے وہاں, اور اس معلم انسانیت نے پھر جواب بھی سکھلا دیا. سبحان اللہ. آپ نے فرمایا اس کو جواب, وہ کہتے ہیں نا لنا عزا, تو کہہ لنا مولا. سبحان اللہ. لنا مولا مولا ولا مولا لکم. ہمارا ہر جگہ پہ کار ساز اللہ ہے. بے شک. اور اس نے کہا تھا اولو حبل, تو کہے اللہ اعلیٰ واجل. یہاں پہ نعرہ کون سا لگا گا بولو, یہی اللہ اکبر. اللہ اعلیٰ واجل. سب سے بلند و بالا ذات کس کی ہے؟ الکبیر المتعال کون ہے؟ متکبر کون ہے؟ عظمتوں والا کون ہے؟ آخری جملے سن لیں. لہو دعوت الحق, لہو دعوت الحق. اگر اللہ جڑی مثال دیتی ہے نا, مثال دیتی ہے اللہ, میرے پاس 5 منٹ ہیں. مثال اللہ نے دی, یہ جڑے غیر اللہ دی پکارا نہیں کرتے. قرآن سنیں قرآن. والذین یدعون من دونہ لا یستجیبون لهم بشیء. ایک ذرہ بمقدار ککھ دا بھی اختیار جواب کوئی نہیں. پکارتے ہیں جواب, اللہ کہتے ہیں سنو کہ میں جواب نہیں دے دے قبر والے. اللہ نے مثال دیا. یہ میں آج جو باتیں کر رہا ہوں نا آپ سے, یہ آپ کو میں اس طرح سمجھو کہ سبق پڑھا رہا ہوں. بالکل. اللہ کہتے ہیں ایک بندہ ہے پیاس کی وجہ سے, تشنگی کے پاگل ہو گیا پیاس کی وجہ سے, ہانپتا کانپتا, دھوپ ہے, جنگل ہے. کنواں دیکھا اس نے, کنواں دیکھا, کنویں کے اندر جھانکا نا, کنویں کے اندر رسی بھی کوئی نہیں, ڈول بھی, بولو رسی بھی کوئی نہیں, ڈول بھی. اب وہ کیا کہتا ہے, کباس سے تکفی ہے, یوں اپنے ہاتھ ہتھیلیاں لمبی کرتا ہے پانی کی طرف اور کہتا ہے آ پانی آ پانی آ پانی آ پانی. کس کو بلا رہا ہے؟ کس کو بلا رہا ہے؟ لیبلو وفا, اس کے منہ پہ چڑھ آئے گا پانی. اس کے بلانے کی وجہ سے اللہ کہتے ہیں ما ہوا بے بالغ,
پانی کو پکارتا رہنا، نہ پانی اس کی آواز سنتا ہے نہ اس کے منہ کی طرف۔ اللہ آگے کہتے ہیں ما دعاء الکافرین۔ سن دے ہو، ایک مثال دے کے سمجھا دوں تمہیں، بڑی سوکھی دے مثال دے یار۔ دیکھو کنویں سے پانی نکالنے کے لیے رسی کی بھی ضرورت پڑتی ہے، ڈول کی بھی ضرورت پڑتی ہے۔ او پگلے، او پاگل، کبھی تو دیکھ لیتا کہ قبر والے کنویں میں روح کی رسی کی بھی ضرورت پڑتی ہے، روح کے ڈول کی بھی ضرورت ہے۔ وہ سارے تاکو سبحان اللہ، نہیں سمجھ آئی دے تامی آکھو سبحان اللہ۔ اللہ کہتے ہیں یہ موت والا کنواں، اس میں روح کی رسی بھی کوئی نہیں، روح کا ڈول بھی کوئی نہیں، تو قیامت تک پکارتا رہے نبی کی قبر پہ یا ولی کی قبر پہ، تو مر سکتا ہے، نہ تیری آواز وہاں پہنچتی ہے نہ وہاں سے کوئی جواب آئے گا۔ لہو دعوت الحق، لہو دعوت الحق یا ایھا المدثر۔ یا ایھا مدثر، میرا پاک پیغمبر سویا ہوا ہے، سبحان اللہ، سوئے ہوئے ہیں آپ، اور چادر لے کے سوئے ہوئے ہیں، چادر لے کے سوئے ہوئے ہیں، اور اللہ کو وہ چادر اتنی پسند آ گئی کہ رب نے اس کا ذکر قرآن میں کر دیا۔ سبحان اللہ، کس میں کر دیا؟ کس میں کر دیا؟ قرآن مجید میں۔ سبحان اللہ، اللہ اکبر، بولو بولو اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ میں نے کہا چادر، کیا ردا، چادر، کملی، اور اگر میں چادر کی اقسام آپ کے سامنے بیان کروں نا، ایک چادر وہ ہے جو میرے پاک پیغمبر کی ہے، وہ چادر کبھی علی کے اوپر آ جایا کرتی تھی۔ سبحان اللہ، مجھے آواز سے نہیں بولو، سبحان اللہ، سبحان جو اللہ، حق ہے جو سچ ہے وہ اس پہ آپ کو ماننا پڑے گا۔ بالکل، یہ چادر رسول ہے، بولو چادر رسول ہے۔ اللہ اکبر۔ یہ پتہ نہیں آپ لوگ کی دعا ہے، حضرات کی دعا ہے، یہ میرے آخری جملے ہیں امانت کے طور پر۔ ایک چادر ہے نبی کی، سبحان اللہ، ایک چادر ہے عائشہ کی، سبحان اللہ، بولو بولو اونچی آواز سے۔ اور اگر میں غلط نہیں کہہ رہا ہوں، علماء کی موجودگی میں غلط کہہ رہا ہوں تو بڑی معافی کا طلبگار ہوں۔ ایک چادر ہے نبی کی، ایک چادر ہے اما عائشہ کی، سبحان اللہ، اور ایک چادر طہارت ہے میرے رب کی۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ، پہنچے ہو؟ ایک چادر وہ جو نبی کی علی پہ آئی، فاطمہ پہ آئی، حسن پہ آئی، حسین پہ آئی، مانتا ہوں، لیکن ایک چادر وہ ہے بدر کے میدان میں، سبحان اللہ، بدر کے میدان میں، ان کانا نہ بانو، کانا نہ بانو، دو اکھاں کھول، میں اکثر یہ جملہ کہتا ہوں، کانا نہ بان، دو اکھاں کھول۔ ایک چادر عائشہ کی ہے، میرے پاک پیغمبر سے لوگوں نے کہا یا رسول اللہ آج جھنڈا اسلام کا کس کو بنایا جائے گا، جھنڈا کس چیز کو بنایا جائے گا؟ آپ نے کہا آج جھنڈا میری عائشہ کی چادر بنے گی، عائشہ کا دوپٹہ بنے گا، سبحان اللہ، عائشہ کی رضا بنے گی۔ سبحان اللہ، آپ کو سارے سبحان اللہ کی آواز۔ سبحان اللہ، شاعر کہتا ہے دوپٹے نے تیرے یہ شرف جنگ بدر میں پایا، بنا کر علم اس کو مخبر صادق نے لہرایا۔ سبحان اللہ، ایک چادر یہ، اور اب
جس چادر کا ذکر کر رہا ہوں زور سے آپ نے سبحان اللہ کہنا، زور سے کہنا ہے آپ نے۔ میں اس چادر کو بھی مانتا ہوں۔ میرے پاک پیغمبر کی چادر ان پہ آئی تھی، اور جب عائشہ پہ بہتان لگا تھا نا، وہ طہارت کی چادر میرے رب نے آسمانوں سے اتار کر عائشہ پہ ڈال دی۔ اللہ نے کہا تھا لوگوں، مریم پہ لگا بہتان، عیسیٰ وکیل صفائی بنا، یوسف پہ لگا، اس زلیخا کے خاندان میں سے مرد بن گیا۔ اور مریم پہ جب بہتان لگا، عیسیٰ وکیل صفائی بن گیا۔ یہ چادر بہت ہی طہارت و پاکیزگی والی ہے، یہ حرم نبوی کا معاملہ ہے۔ فرمایا اس کے لیے میں نے وکیل صفائی نہ کسی فرشتے کو، نہ جن کو، نہ انسان کو بنایا ہے، بلکہ عائشہ کا وکیل صفائی خود خدا بن کے زمین پہ آ گیا۔ جمعیت اشاعت و توحید و سنت زندہ باد یا ایھا المدثر قم، اور میرے پاک پیغمبر مستعد ہو جائیں، فاستعد قم فانزل، ان لوگوں نے ڈرا تے ڈرا کے میں وربک فکبر، آ گیا وہی گل، وربک، تیرا رب بڑی عظمتوں والا ہے، تیرا رب بڑی بڑائیوں والا ہے، تیرا رب اللہ اکبر ہے۔ صدا لگانا تاکہ سارے جھوٹے بت ٹوٹ کے زمین کے بل آ جائیں، اور اللہ کی کبریائی اور اس کی رفعت و بلندی او بلند سے بلند تر ہوتی چلی جائے۔ تو اس اللہ اکبر کانفرنس میں میں نے اپنے کم علمی کے اس وقت کچھ چیزیں آپ کو بیان کرنی، تاکہ آپ کو یہ تو کدے گئے رات میں ہوئے، اور یار میں اتھے حضرت مفتی صاحب کی مسجد میں گیا تھا کانفرنس، کیڑی کانفرنس آئی؟ اللہ اکبر کانفرنس ہے۔ اچھا پھر مولوی کیا کیا؟ تو ساکھ سو مولوی کو پھٹیاں کی پھٹے انہیں آپ او مولوی او آکھیا کہ تو 10ویں صحیح سانا کچھ آپ کے پاس مواد ہے آج، اور مٹیریل لے کے جا رہے ہو، کوئی غذا لے کے جا رہے ہو۔ مفتی صاحب ہی ماشاءاللہ آپ کے سامنے، آپ کی تو خوش قسمتی ہے کہ آپ کو اللہ پاک نے اس طرح کے ہیرے عطا فرما دیے ہیں۔ بالکل قدر کیا کرو علماء کرام، ان کے لیے خدا کا ہماری دعائیں ہوتی ہے کہ اللہ ان کو سلامت رکھے، آمین اللہ ایسے علماء حق کی زندگیاں دراز کرے، عمر نو اللہ پاک عطا فرمائے۔ آمین۔ حق بیان کرتے ہیں، توحید بیان کرتے ہیں۔ اللہ اکبر، ساری عظمتیں کس کے لیے؟ اللہ کے لیے، سارے علم میں سب سے بڑا علم کس کا ہے؟ اللہ کا، تصرف کس کا ہے؟ اللہ کا، اختیار کس کا ہے؟ اللہ کا، سطوت کس کی ہے؟ اللہ کی، طاقت کس کی ہے؟ اللہ کی، قوت کس کی ہے؟ اللہ کی، سپر طاقت کون ہے؟ اللہ، اللہ ہے، لا الہ الا اللہ، محمد الرسول اللہ۔ یار زندہ صحبت باقی، اللہ سے دعا ہے اللہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔ وما علینا الا